السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال بر صغیر کے خاص طور پہ جو نوجوان نسل ہے اس میں ایک اندھا دھند تقلیدی ذہنیت غلبہ پا گئی ہے. اور میں اپنے دوستوں سے بھی بات کروں تو کہتے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہے، ہمیں بھروسہ ہے کہ ماضی کے جو علماء گزرے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی علم تو ہوگا، تو ہمیں آسان لگتا ہے. اور جب میں اصرار کرتا ہوں کہ نہیں تم خود اپنی تحقیق کرو، تمہارا خود علم ہونا چاہیے، تو اس کی نسبتاً وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر آسان لگتا ہے کہ ہم ان کی تقلید بھی نہ کریں، کہ ہمیں مشکل لگتا ہے تحقیق کرنا، اور اگر ہمیں تقلید بھی نہیں کرنی تو پھر ہم اسلام کے ان چکروں میں پڑتے ہی نہیں ہیں. ان کو آپ کیا رہنمائی دیں گے کہ تقلید کی حد کیا ہونی چاہیے اور خود انسان کو کس حد تک اور کیسے تحقیق کرنی چاہیے؟ اور میرے ان دوست کا ایک سوال ہے کہ پہلے آپ نے تقدیر کے سوال پہ جو گفتگو کی، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے، تو پھر ہماری زندگی میں دعا کا کیا کردار ہے؟ اور مثال دی کہ کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں وہ دعا کیا کردار ادا کرے گی؟ ٹرمینل کینسر. شکریہ. جی، آپ کے دوسرے سوال کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دینا ہے یا جو معاملات کرنے ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ایک وہ ہیں کہ جو طے ہیں، مثلاً مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، میری شکل صورت کیا ہوگی، مجھے صلاحیتیں کیا دی جائیں گی، اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے. فیصلہ ہو گیا، میں اس کے لحاظ سے دنیا میں آ جاتا ہوں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو میرے مانگنے کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں. بندہ مانگے گا دے دوں، نہیں مانگے گا نہیں دوں گا، تاکہ میرے ساتھ ایک زندہ تعلق رہے میرے بندے کا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا ہے، آپ نے کہا تمہاری تنخواہ $1000 ہے، اگر بیٹی کی شادی پر کچھ چاہو گے دے دوں. یہ ایسے ہی. اس لیے دعا تو آپ کو ہر حال میں کرنی ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں ملیں جو آپ کی دعا سے متعلق رکھی گئی ہیں، بندے کے مانگنے سے متعلق کی گئی ہیں، وہ چیزیں آپ کو میسر آئیں. اور وہ جو دے دی گئی ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، تو روز مانگیے. اسی کو سیدہ عائشہ نے اس طرح بیان کیا تھا کہ ایک بوٹ کا تسمہ بھی بازار میں لینے جاؤ تو خدا سے مانگو. وہ پروردگار معلوم نہیں کیا کیا طے کر کے بیٹھا ہے کہ مانگے گا بندہ تو دوں گا، تو میں مانگنے میں کہیں کمی نہ کروں. اسی لیے مانگنے کو عبادت بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے. تو یہ لازماً دعا مانگنی چاہیے. دعا کی بڑی اہمیت ہے اور دعا بڑی مؤثر ہوتی ہے. مداخلت سے مراد یہ مداخلت نہیں تھی، مداخلت سے مراد یہ تھی کہ دنیا میں بے انصافی اور ظلم میں اللہ مداخلت ہر بار کرے. جیسے ہی میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں میرا ہاتھ پکڑ لیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بالعموم نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا. اور اگر کبھی کرتے ہیں تو بڑے غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیسٹ اور امتحان کی فضا نہ کہیں ختم ہو جائے. تو یہ میں نے بات کہی تھی. جو بات آپ نے اپنے دوست کو کہی ہے، میرے خیال میں وہ بات کچھ تھوڑی سی زیادتی ہے. دیکھیے، جو آدمی بھی پیدا ہوتا ہے اس سے یہ تقاضا کرنا کہ وہ تحقیق کے دفتر کھول کر بیٹھ جائے، یہ ممکن نہیں، کوئی نہیں کھول سکتا. تو صحیح اصول کیا ہے؟ صحیح اصول یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی، یعنی سائنس میں، جغرافیے میں، ادب میں، مذہب میں جو آپ کو ملا آپ کے گرد و پیش کے ماحول سے ملے گا. والدین دیں گے، گرد و پیش میں کوئی اساتذہ ہوں گے وہ دے دیں گے، یا ماحول میں کچھ رہنما ہوں گے. جو آپ کو ملا ہے آپ پورے اطمینان کے ساتھ اس پر عمل کریں، اس کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، اس لیے کہ انسان خلا میں نہیں رہ سکتا. یہ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی کھٹک تو نہیں پیدا ہوئی، اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوا ہے، کوئی کھٹک پیدا ہوئی ہے، کوئی الجھن محسوس ہو رہی ہے. آپ کو اطمینان ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کا دماغ مطمئن ہے، عمل کریں. لیکن کھٹک پیدا ہو گئی یا باہر سے کسی نے کھٹک پیدا کر دی، کوئی سوال پیدا کر دیا، آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دنیا تو ایک تھالی کی طرح ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی خیال کر کے بیٹھے ہوں کہ کسی گائے کے سینگوں پر پڑی ہوئی. لیکن کچھ اہل علم نے آپ کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کھٹک پیدا ہو گئی. اب لازم ہے کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے. تو صحیح اصول یہ ہے. تو یہ تحقیق تو ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ 10-12 چیزوں سے زیادہ کی نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ ہر آدمی ابتدا سے محقق بن جائے اور کتابیں کھول کے بیٹھ جائے، یہ ممکن نہیں. تو یہی طریقہ صحیح ہے
تقلید سے ابتدا ہوتی ہے، کھٹک پیدا ہو جائے تو تحقیق کرنا ضروری ہے۔ عام آدمی کو اس سے زیادہ کسی چیز کی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، نہ ڈالا جا سکتا۔ باقی جو اہل علم ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں تو یہ افسوسناک ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے تحقیق، تو ان کا کام یہی ہے کہ وہ آخری درجے میں تحقیق کریں۔